لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين اللہ ذوالجلال کا بے پناہ احسان ہے جس نے اس کائنات کو بنایا اور اس کائنات کے نظام کو مرتب کیا جو اللہ ذوالجلال کے عدل اور حکمت کے ساتھ قائم ہے۔ اس دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے دنیا میں بسنے والوں کے لیے اللہ ذوالجلال نے جب سے کائنات بنائی ہے 12 مہینوں کا ایک نظام قائم کیا۔ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت کے بنائے اور ساتھ یہ حکم دے دیا کہ ان حرمت والے مہینوں میں تم نے کسی پر ظلم نہیں کرنا، ساتھ یہ بھی بتا دیا یہ ہے سیدھا دین۔ اگر کوئی اپنے دین کو صحیح سلامت رکھنا چاہتا ہے تو اسے اللہ ذوالجلال کے
حرمت والے مہینوں کا خیال کرنا ہوگا۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم اور رجب، یہ 4 مہینے حرمت کے مہینے ہیں۔ ان مہینوں میں کسی قسم کا فساد، لڑائی اور ظلم و زیادتی حرام قرار دے دی گئی۔ یہی وہ مہینے تھے لوگ رمضان میں عمرہ کرنے آتے، ذوالقعدہ میں حج کرنے آتے، حج کر کے محرم میں واپس جاتے۔ تو مقدسات کا احترام، اس کا اللہ ذوالجلال نے حکم دے دیا۔ ان 4 مہینوں میں ایک مہینہ محرم کا مہینہ بھی ہے۔ محرم، اس کا معنی مقدس بھی ہے، لائق احترام بھی ہے، عظمت دیا گیا مہینہ ہے، اور اس کا معنی اس میں حرام قرار دے دیا گیا ہے کہ اس مہینے میں فساد نہیں ہونا چاہیے، ظلم و زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ حیرانگی کی بات ہے کہ عرب بھی اس کا اہتمام اور احترام کیا کرتے ہیں۔ جاہلیت کے اندر اس کو موجب کہتے تھے، احترام کو واجب کرنے والا مہینہ آ گیا۔ اس کو مؤتمر کہتے تھے کہ لوگوں کے بیت اللہ میں جمع ہونے کے ایام ہیں، یہ حج سے فارغ ہوتے اور طواف الوداع کرتے اور اپنے اپنے علاقوں میں رخصت ہو جاتے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے جب علم و دانش سے لوگ دور ہو گئے، جہالت عام ہو گئی، تو پھر عام لوگوں نے قرآن و سنت سے انحراف کرتے ہوئے اس کو سوگ اور ماتم کا مہینہ کہنا شروع کر دیا۔ کوئی بھی مہینہ سوگ کا نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کی عظمت و فضیلت کو بھی بیان کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدسات کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ کون کون سی چیزیں لائق احترام ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا ہے کہ محرم میں کرنا کیا چاہیے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ کرنا کیا نہیں چاہیے۔ جس کا تو قرآن و سنت پر ایمان اور اعتماد ہے، اسے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ مہینہ انسان کو کیسے گزارنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ ہجرت جب کی مکہ سے مدینہ، تو پہلا چاند جو طلوع ہوا تھا وہ محرم کا چاند طلوع ہوا۔ اسی بنیاد پر اسلامی تاریخ کا آغاز جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے سال سے، چونکہ محرم کا مہینہ تھا جب پہلا چاند طلوع ہوا، ریاست مدینہ میں پہنچے، تو مسلمانوں نے محرم سفر سے اپنی تاریخ کا آغاز کر لیا۔ سوچنے والا یہ سوچ سکتا ہے کہ جنوری فروری تو مسلمانوں کی تاریخ ہی ہے نا۔ نہیں، کیسے نہیں؟ اس کو سمجھیے۔ اگر کسی نے روزہ رکھنا ہو تو جنوری کی پہلی تاریخ کو نہیں رکھتا، اس کے لیے اصول یہ ہے کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ۔ چاند جب نظر آئے گا رمضان کا تب روزہ رکھیں گے، چاند نظر نہیں آیا تو شعبان کے 30 دن مکمل کریں گے،
چاند نظر آئے گا تو عید پڑھیں گے، چاند نظر نہ آیا تو روزے 30 پورے کریں گے۔ تو اعتبار کس کا ہوا؟ اسلامی مہینے۔ آپ نے زکوٰۃ دینی ہے تو اصول یہ ہے، زکوٰۃ تو اس پر ہی ہے جس کے پاس مال ہے۔ 7.5 تولے سونے کا مالک ہے، یا اس کے برابر اس کے پاس پیسہ ہے، یا 52.5 تولے چاندی ہے اس کے پاس، یا اس کے پاس 5 اونٹ ہیں تو 1 بکری دے گا، 40 بکریاں ہیں تو 1 بکری دے گا، 30 گائے ہے تو 1 سال کا بچڑا دے گا، 40 ہو جائیں تو 2 سال کا بچڑا ہوگا۔ لیکن یہ کب؟ ما حال علیہ الحول، سال جب گزرے گا تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، سال سے پہلے نہیں۔ یہ کون سا سال ہے؟ اسلامی سال۔ زکوٰۃ کو دیکھیے تو زکوٰۃ سال کے بعد دینی۔ جو لوگ جنوری فروری کے اعتبار سے زکوٰۃ دیتے ہیں وہ محترم بھائی 3 نقصان کرتے ہیں، انہیں یاد رہنا چاہیے۔ پہلا نقصان، وہ چاہتے نہ چاہتے 8 سے 9 سے 10 دن کی زکوٰۃ چوری کر لیتے ہیں، کیونکہ اسلامی مہینے میں 356 یا 55 دن بنیں گے، لیکن جنوری فروری کے اعتبار سے 365 دن بنیں گے۔ تو زکوٰۃ تو فرض ہو گئی تھی 356 57 دن کے بعد، تو باقی 9 دن کی زکوٰۃ کون دیتا ہے؟ دوسری بات، زکوٰۃ کے معاملے میں یہ بھی یاد رہنا چاہیے کہ جب زکوٰۃ فرض ہو جائے پھر آپ اس کے مالک نہیں رہتے۔ پھر کس نے یہ پٹی پڑھا دی ہے کہ اپنے پاس رکھو، ذلیل کر کے منتے ترلے کروا کے تھوڑا تھوڑا سارا سال بانٹتے رہو؟ یہ کس نے سکھایا ہے؟ مالک ہی نہیں آپ، دے کے فارغ ہو جاؤ۔ نہیں سمجھ تو کسی سمجھدار سے مشورہ کر لو۔ تیسری غلطی جو ہوتی ہے، جو زیادہ سیانے لوگ ہوتے ہیں، پتہ چل گیا ہے کہ زکوٰۃ میری 10 لاکھ ہے، اس کو بھی کاروبار میں لگائے رکھیں گے کہ چلو جب ضرورت پڑی تو دے دوں گا۔ تو جو کاروبار میں شامل کر کے پروفٹس لیے ہیں اس کی زکوٰۃ کدھر ہے؟ تم پروفٹ لینے کے مجاز کیسے ہو؟ وہ تو اللہ کے پیسے ہیں، آپ نے دے دیے، حق ہے، وہ واجب ہے۔ تو اللہ سے ڈرتے ہوئے مسائل کو درست رکھنا چاہیے۔ تو یہاں بھی زکوٰۃ سال کے بعد ہے، اور سال بھی اسلامی مہینے کا۔ حج ہے تو کوئی نہیں کہتا کہ ہم نے چونکہ جون کے آخر میں ریٹرنز جمع کروانی ہے تو چلو حج کے بھی حسابات پاک کرنے کے لیے حج کرنے چلے جائیں، پچھلے گناہ معاف کر لیں۔ وہ ذوالحجہ میں حج ہوتا ہے، وہ اسلامی مہینہ ہے۔ بہت سارے ساتھی سوچ رہے ہوں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے، اب ساری دنیا میں نظام تو ایسے ہی ہے۔ تو اللہ کے رسول جب آئے تھے ساری دنیا میں نظام تو اپنا ہی تھا۔ جمعے کی چھٹی کو چھوڑ کر عیسائیوں کی چھٹی کو پسند کرنا، یہودیوں کے دنوں کو پسند کرنا، پھر اثرات تو ہوں گے ہی نا۔ اچھا جی پوری دنیا ہی بند ہوتی ہے تو ہم ایک اور چھٹی کر دیں۔ جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے تو گن مین کھڑے ہوتے ہیں کہ نہیں کھڑے ہوتے؟ آلٹرنیٹ ڈیوٹیاں لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے؟ دین کی بقا کے لیے اگر ایسا کرنا پڑتا ہے تو نظام تو صحابہ نے بھی چلایا، کو ہم کوئی بڑا نظام تو نہ چلا رہے، ہم کر کیا رہے ہیں؟ تابعین نے بھی تو چلایا نا، تبع الاتباع نے بھی تو چلایا ہی نا۔ یہ 1400 سال کیسے چلتے آئے ہیں؟ ناکام تھے سارے۔ اصل مزاج یہ ہے کہ دین کو پسند کون کرتا ہے اور کون پسند نہیں کرتا۔ اگر آپ لوگوں کے پیچھے چلیں گے تو پھر آپ کو آئندہ
قمیض کی ایک بازو لگانی پڑے گی، ایک ننگا رکھنا پڑے گا، کیونکہ ٹرینڈز نئے نئے آتے ہیں، آپ کو ماننا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے کل کو کسی دماغ میں خناسی آ جائے، وہ قمیض نیچے پہننا شروع کر دے اور کہے کہ چلو کوئی اور طریقہ اختیار کرتے ہیں، اوپر پہننے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں؟ بازار میں جو آئے گی ہمیں تو اس کے پیچھے لگنا ہے۔ اور یہی یہودیوں کا طریقہ تھا جس پہ اللہ کے رسول نے منع کر دیا کہ ہر انحرافی فکر جو ہے، دین سے تصادم کرنے والی فکر، اس کی کوئی پرواہ نہ کیجیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان اطہر سے یہ بات بیان کی، عمل بیان کیا، عمل کر کے دکھایا، جس کے بارے میں صحابی رسول سیدنا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کے بعد پورے سال میں جس روزے کا اہتمام اللہ کے رسول کرتے، وہ 10 محرم کے دن کا روزہ تھا۔ جس بندے کے 1 سال کے قرض معاف ہو جائے اس کو نیند آتی ہے؟ میں کہتا ہوں ری شیڈول ہو جائے تو اس کو نیند آئے گی۔ اور جس کی زندگی کے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں، اس سے بڑی عظمت کیا ہے؟ اور اگر اس کی عمر 30 سال ہے تو کوئی 15 ساتھیوں کو تیار کر کے روزہ رکھوا کے افطاری کروا دے، اس کی زندگی تو پاک صاف ہو گئی نا، اس کی زندگی تو پاک صاف ہو جائے گی۔ اتنے ساتھیوں کو روزہ رکھوا دے جتنی زندگی کے سال ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب سے فضیلت والے روزے وہ روزے ہیں جو محرم کے مہینے میں رکھے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنے سے 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور 10 محرم کا روزہ رکھنے سے 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ آج کے اس خطبے میں مجھے اور آپ کو یہ جاننا ہے، اگر محرم کا مطلب لائق احترام ہے تو ذرا دیکھیں تو صحیح کہ اللہ ذوالجلال کے ہاں احترام کے لائق کون سی چیزیں ہیں، وہ آج کی تاریخ کے بعد میں بھی ان کا احترام کروں گا۔ لائق احترام دنیا جہان سے سب سے زیادہ محبت اور عزت احترام کے لائق اگر ہے تو وہ اللہ ذوالجلال کی ہستی ہے۔ اللہ ذوالجلال اس کی عظمت کو ماپنے کے لیے ہماری عقل اتنا سفر ہی نہیں کر سکتی جتنے اللہ ذوالجلال کی عظمت ہے۔ ہماری عقل میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ ہم پیمائش کر سکیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، یہودیوں کا ایک عالم اللہ کے رسول کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اللہ ذوالجلال نے پوری کائنات کے اوپر جو آسمان نظر آتے ہیں، یہ 7 آسمانوں کو اپنی ایک انگلی پہ اٹھا رکھا ہے، دوسری انگلی پہ 7 زمینوں کو اٹھا رکھا، تیسری انگلی پر اللہ ذوالجلال نے جتنی شجرکاری ہے، جتنی زمین ہے اور پانی ہے، اسے اٹھا رکھا، اور چوتھی انگلی پر کائنات کی ہر چیز جو باقی ہے اسے اٹھا رکھا۔ پھر اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں انا الملک، میں ہوں بادشاہ۔ اتنی بات کہی اس نے، صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے رسول مسکرا دیے اور فرمایا وما قدر اللہ حق قدری، ابھی بھی اللہ کی قدر انہوں نے پہچانی نہیں ہے۔
کتنی بڑی بات کہی اس نے، فرمایا ابھی بھی قدر نہیں کی۔ اللہ ذوالجلال اس سے بھی عظیم ہے۔ اس کی عظمت کو سمجھنے کے لیے صرف 5 باتیں اگر ذہن میں ہوں تو انسان ورطۂ حیرت میں چلا جاتا ہے۔ جس زمین پہ ہم بیٹھے ہیں آسمان تک پہنچنے کے لیے 500 سال کا سفر ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہر آسمان کا اتنا ہی فاصلہ ہے، اس کے ساتھ ہر آسمان کی جو تھکنس ہے، موٹائی ہے، وہ بھی 500 سال سفر کریں تو ختم ہوتی۔ اللہ کی مخلوق جو اللہ نے بنائی ہے، 7 آسمانوں کے اوپر اللہ ذوالجلال نے پانی کی گہرائی رکھی ہے، وہ بھی 500 سال سفر کرے تو اس کی گہرائی ختم ہوتی۔ ایک دوسری بات، وہ فرشتے جو اللہ ذوالجلال کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، صرف ان کے کندھے اور کان کے درمیان کا فاصلہ جو ہے 700 سال سفر کریں تو ان کے کان آئیں، جیسا کہ سنن نبی داؤد کی روایت۔ ان کے ٹخنے اور پاؤں کے درمیان، ٹخنا تو پاؤں کے ساتھ ہی نظر آتا ہے نا ہمارا، 100 سال کا سفر کرے تو تب جا کے پاؤں آئے۔ تو مالک جو بنانے والا ہے وہ کتنا عظیم ہے۔ ایک تیسری بات جو سمجھنے والی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ اللہ ذوالجلال کے ایسے فرشتے ہیں جن کے قدم اللہ ذوالجلال نے کہاں رکھوائے ہیں؟ رجلاہ فی الارض السفلی، 7 زمینوں کے نیچے۔ لیکن اللہ ذوالجلال نے کیسے وہ فرشتے بنائے ہیں جن کے سینگوں پہ اللہ ذوالجلال کا عرش انہوں نے اٹھا رکھا ہے، 700 سال تک پرندہ اڑتا رہے۔ پرندہ تو اڑتا رہے گا لیکن یہ کندھے اور کان تک کا سفر ختم نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چوتھی بات سمجھائی ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے۔ یہ روایت تو پڑھ کے انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے مالک کی عظمت ہے کیا ہے۔ ان اللہ اذن لی ان احدث عن دیک، اللہ نے مجھے اجازت دی ہے کہ جو جنت کی چاہت اور خوشخبری کو پسند نہیں کرتے، ذرا ان کو اتنا ہی بتا دو، شاید شوق آ جائے کہ اللہ ذوالجلال نے کیسا مرغہ بنایا ہے جس کی ٹانگیں اور پاؤں جو وہ تو زمین میں ہے لیکن اس کی گردن اللہ کے عرش کے نیچے ہے۔ کتنے 100 سال کا سفر ہے عرش تک، پانی کے اوپر عرش ہے، 7 آسمانوں کے اوپر پانی ہے، پھر عرش ہے، اور وہ اٹھا کے اپنا سر کہتے سبحانک ما اعظم شانک، اللہ تعریفیں تیری ہیں، تیری شان کیا ہے، ہم تو بیان ہی نہیں کر سکتے۔ تو سب سے زیادہ عزت احترام جس ہستی کا ہمیں کرنا ہے، نئے سال کا پہلا پیغام ہے، اگر آپ سچے اور سچے مسلمان بننا چاہتے ہیں تو ان مقدسات کو پہچانیے۔ ریڈ لائن ہے، جو رب کے بارے میں کلام کرے گا اس کا ہمارے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ جو رب کو ہی نہیں پہچانتا، جو رب کے بارے میں ہی زبان درازی کرتا ہے، اس کا تو ایک ہی حل رہ جاتا ہے، جو حل صحابہ نے بھی کیا اور بعد والے نیک لوگوں نے بھی کیا، کہ وہ زمین کے اوپر نظر نہیں آتا، اس کو زمین کے نیچے ہی رکھنا چاہیے۔
دوسری چیز جو تقدس ہے، جس طرح اللہ کی ذات ہے، اللہ کی صفات ہیں، صفات میں سے اللہ کی صفت کلام ہے، یہ قرآن مجید بھی اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کی حقیقی کلام ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس قرآن کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے، روئے زمین پہ جتنے لوگ بستے ہیں ان میں سب سے زیادہ عزت والا، احترام والا، تکریم والا، خاص الخاص اللہ تعالیٰ کا وہ بندہ ہے جس نے اللہ کی کلام، اللہ کی صفت سے اپنے تعلق کو گہرا کر لیا۔ قیامت کا دن بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ سارے قرآن پڑھنے والوں کو، حافظوں اور قاریوں کو نکال لیں گے، مخلوق سے کہیں گے آپ خاکی لوگوں میں نہ کھڑے ہو، آ جاؤ، آج آپ نے کھڑے ہونا ہے تو جبریل کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، کیونکہ یہ معمولی لوگ ہوتے نہیں۔ ساری دنیا پریشانی کے عالم میں ہوگی، کل کائنات کے سامنے اگر جنتی لباس پہنایا جائے گا انبیاء اور رسل کے بعد، وہ صحابہ کی ہستیاں تو کمال کی ہستیاں ہیں، وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے قرآن مجید کو یاد کیا اور عمل کیا۔ تو دوسرا پیغام یہ ہے، اگر سچے اور سچے مسلمان بننا چاہتے ہیں تو اللہ کی کلام قرآن مجید جو حقیقی کلام ہے اس کا احترام کیجیے۔ سیدنا عمر کے زمانے میں ایک شخص نے کہہ دیا تھا کہ کون کہتا ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کی؟ انہوں نے کہا بلاؤ ذرا اسے میں بتاتا ہوں کون کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے نا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ کون کہتا ہے کہ اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا؟ قرآن کہتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا۔ تو سیدنا عمر نے پیغام بھیج دیا اور ایک ڈنٹل تیار کر لیا، آتے اس سے پوچھا تم کہتے ہو کہ اللہ نے کلام نہیں کی، تم کہتے ہو کہ ابراہیم خلیل اللہ نہیں ہے؟ پھر اگلی بات نہیں کی، مار مار کے خون نکال دیا۔ جب سر سے خون کے فوارے نکلے کہتے طار ما فی راسی، مسلمانوں کے امیر خلیفہ چھوڑ دیجئے، جو دماغ میں خناسی تھی اب نکل گیا، اب نہیں کہتا۔ علاج یہی، یہ حریت کا نام لے کر آوارگی فکر، یہ آوارہ سوچیں، ان کا حل یہ ہے کہ حکومت وقت ان کو عبرتناک سزائیں دے، کوئی اور شخص قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لے۔ خالد القسری جو گورنر تھے، جب ان کو پتہ چلا کہ فلاں شخص نے اس طرح انکار کیا ہے، اس کو لا کے باندھ دیا اور عید کے دن ذبح کر دیا کہ جاؤ اپنی اپنی قربانیاں کرو، آج میں جاد بن درہم کی قربانی کروں گا، اور چھری پھیر دی اس کے گلے پہ کہ یہ شخص زمین پہ نظر نہیں آنا چاہیے جو رب کو نہیں مانتا، جو رب کی صفات کا ہی انکار کرتا ہے۔ اس مہینے کا تیسرا پیغام یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال کی ذات اور صفات کے بعد اگر روئے زمین میں سب سے زیادہ احترام کے لائق کوئی ہستی ہے تو وہ ہے محمد الرسول اللہ، اس سے بڑھ کے کوئی ہستی نہیں۔ اس ہستی کی ذات اور صفات پہ کلام، یہ میری اور آپ کی ریڈ لائن ہونی چاہیے۔ اس سے بڑی ہستی اللہ نے پیدا ہی نہیں کی، اور یاد رکھنا قیامت تک پیدا نہیں ہو سکے۔ اس ہستی کو اللہ ذوالجلال نے مقام اتنا عطا کیا ہے، جس ہستی نے اپنی زبان اطہر سے یہ کہہ دیا تھا انا سید ولد آدم ولا فخر۔ لوگوں جب سے کائنات بنی ہے قیامت تک پوری انسانیت انبیاء اور رسل کے سمیت میں پوری کائنات کا سرتاج بنایا گیا ہوں، لیکن فخر نہیں کرتا کیونکہ میرے رب کو فخر پسند نہیں۔
تو اگر مجھے احترام کرنا ہے تو اس ہستی کا کرنا، اس کی ذات کا، اس کی صفات کا، اس کی باتوں کا اور اس کی اداؤں کا اور اس کے اوامر کا، اس کے حکموں کا جو حکمتیں بیان کی ہیں، اس ہستی سے بڑھ کے میں نے کسی ہستی کو تسلیم نہیں کرنا۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں تفسیر ابن کثیر میں، یوم ندعو کل اناس بامامہم، اللہ فرماتے ہیں قیامت کو ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، ساری دنیا اپنے اپنے اماموں کے ساتھ چلی جائے گی، جو قرآن و سنت کو ماننے والے بیٹھے رہیں گے۔ آپ کیوں نہیں جا رہے؟ وہ کہیں گے ہمارا امام ہی نہیں آیا، ہمارا امام محمد الرسول اللہ ہے، ہم تو اس کے ساتھ جائیں گے۔ کاش یہ بات بھی لوگوں کو سمجھ آ جائے، جس کے پاس محمد مصطفیٰ جیسا امام ہو، کسی اور امام کی ضرورت ہے؟ ختم۔ جس ہستی کے سامنے انبیاء جو ہیں، اولیاء ہیں، اصفیاء ہیں، اس ہستی کی عظمت سب سے بلند ہے، اس کی حدیث آ جائے، اس کی بات آ جائے، اس کا حکم آ جائے، اس کا طریقہ آ جائے، پھر کسی اور امام کے طریقے اور بات اور رائے کو لینا چاہیے۔ کاش امت کو یہ سبق مل جائے تو کبھی یہ پریشان نہ ہو۔ اس مہینے کا تیسرا پیغام یہ ہے، اگر لائق احترام سمجھو اللہ کی ذات و صفات کے بعد تو محمد مصطفیٰ کو سمجھو۔ چوتھا پیغام، لائق احترام تو وہ ہے جس نے احترام والی چیزیں پیدا کر دیں، اس کی مرضی ہے، وہ کسی دن کو عظیم بنا دے، کسی رات کو عظیم بنا دے، کسی کلمے کو عظیم بنا دے، کسی انسان کو عظیم بنا دے۔ بیت اللہ میں نماز پڑھنے والا ایک نماز پڑھتا ہے، گنتی کے 10 منٹ لگتے ہیں، چلو قرات لمبی ہو جائے تو 15 بھی لگ سکتے، کھڑا بیت اللہ میں۔ دنیا کے کسی خطے میں 55 سال 6 مہینے جو باجماعت نماز ادا کرتا ہے، اس 15 منٹ کی نماز کے اجر و ثواب کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ 55 سال کا معنی تو یہ ہے عمر 65 سال 6 مہینے ہوگی، 10 سال کے بعد ہی پابندی کرتے ہیں نا لوگ۔ اللہ جس جگہ کو عظیم بنا دے، 83 سال 4 مہینے کو عبادات میں گزار دے، یہ اس کی مرضی ہے۔ لیلۃ القدر کے یہ چند گھنٹے جو ہیں عبادت میں، ذکر میں، نماز میں اگر آپ گزار دیتے ہیں تو 83 سال 4 مہینوں کی عبادت سے زیادہ اجر و ثواب نصیب ہو۔ چوتھا پیغام یہ ہے، اللہ ذوالجلال کی ذات اور صفات کے بعد، محمد مصطفیٰ کی ذات اقدس کے بعد اگر کوئی روئے زمین پہ احترام کے لائق ہے تو وہ ہستیاں ہیں جن کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے۔ یہ کو میرا نظریہ نہیں ہے، صرف یہ قرآن کا نظریہ ہے اور اسلام کا نظریہ۔ قرآن مجید نے جو سٹیٹمنٹ دے دی ہے طے شدہ، اولئک ہم الراشدون، لو بھی رشد و ہدایت پانے والے، اولئک ہم الفائزون، اولئک ہم المفلحون، فوز و فلاح کے علمبردار، اولئک حزب اللہ، اللہ کا لشکر، اس میں شریک ہونے والے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو اللہ سے راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، جن جیسا ایمان لاؤ گے تو تمہارا ایمان کنسیڈر ہوگا۔ وہ ہستیاں وہ ہیں جن کو صحابہ کہا جاتا ہے۔
کاش کسی کو اللہ تازہ فکر دے، وہ پوچھے ان لوگوں سے کہ یہودیوں سے پوچھتے ہیں بتاؤ موسیٰ علیہ السلام کے بعد سب سے اچھے لوگ کون ہیں؟ وہ کہتے ہیں موسیٰ کے ساتھی علیہ السلام۔ عیسائیوں سے پوچھتے ہیں بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام کے سب سے اچھے ساتھی اور گندے لوگ کون ہیں؟ کہتے ہیں جو حواری تھے سیدنا عیسیٰ کے ساتھ وہ سب سے اچھے، جو مانتے نہیں ہیں ان کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں وہ گندے لوگ۔ موسیٰ علیہ السلام کے اچھے لوگ جو ساتھی تھے، جو مخالف تھے، وہ گندے لوگ۔ جب ان سے پوچھا جائے کہ اللہ کے رسول کے سب سے اچھے کون تھے اور برے کون تھے، بدقسمتی دیکھی یہودی اور عیسائی بھی اپنے اپنے نبی کے ساتھیوں کو برا نہیں کہتے، لیکن یہاں آواز آئے گی نعوذ باللہ من ذالک گندے ہیں تو صحابہ کرام ہیں والعیاذ باللہ۔ پھر یہ گند تو زبان پہ اور ان دلوں پہ ہے، سیاہ دلوں پہ، جن کو صحابہ کرام کے بارے میں نہ آیتیں سمجھ آتی ہے نہ احادیث سمجھ آتی ہیں۔ رسول مقبول نے اسی لیے تو کہہ دیا تھا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو میرے صحابہ کے بارے میں زبان پھر کھولے گا اس پہ صرف اللہ کی لعنت نہیں ہے، کھربوں فرشتوں کی ہی لعنت نہیں ہے، پوری کائنات کی لعنت ہے۔ تو پیغام یہ ہے اس محرم کے مہینے کا کہ اگر عظمت کے لائق سمجھو محمد مصطفیٰ کے بعد تو صحابہ کرام کو سمجھو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے بارے میں اپنی مبارک زبان سے چند باتیں سنائی ہیں، میں صرف یادگیری کے لیے دہرانا چاہوں گا۔ آپ نے فرمایا جب اللہ نے پوری کائنات کو پیدا کیا، میدان عرفات میں کل کائنات کی روحوں کو بکھیر دیا، جو کائنات پیدا کرنی تھی ساری کائنات کے دلوں کو جھانکا تو سب سے پیارا دل پایا تو محمد مصطفیٰ کا پایا، انہیں سرتاج رسول بنا دیا۔ پھر دیکھا تو تمام کائنات میں سب سے پیارے دل انبیاء اور رسل کے بعد صحابہ کرام کے دل تھے۔ اللہ نے ان ساری ہستیوں کو اپنے نبی کے وزیر اور مشیر بنا دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی اس لیے کہتے ہیں، کوئی ہے دنیا میں جس کی عمر 950 سال ہو؟ میں کہتا ہوں 90 سال بھی ہو تو کوئی ہے ایسا جو ساری زندگی سجدے میں پڑا رہے؟ 950 سال کوئی عبادت و ریاضت میں گزار دے، اس اجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ روایت ہے سنن ابن ماجہ کی، جس اجر و ثواب کو اللہ نے لکھ دیا ہے صحابہ کے بارے میں، جو ایک گھڑی صحابہ نے اللہ کے رسول کے ساتھ گزاری ہے، ایک گھڑی اور 950 سال، کوئی میچ ہے جی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت ہے، صحابہ بیٹھے تھے، پوچھا کیسے بیٹھے ہو؟ کہ اللہ کے رسول نماز پڑھی تھی مغرب کی، جی نہیں چاہا گھر جانے کو کہ چلو عشاء پڑھ کے جائیں گے۔ کہا واقعتاً اس لیے بیٹھے ہو؟ کہا اللہ کے رسول اس لیے بیٹھے۔ آپ نے اپنا چہرہ انور اٹھایا اور کہا احسنتم واصبتم، بہت اچھا کام کیا، تم اللہ کی رحمت کو پا گئے۔ اور سنو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ستارے دیکھ رہے ہو نا آسمان پہ، جب تک ستارے قائم ہیں آسمان کو کچھ نہیں ہوگا، جس دن ستارے جھڑ گئے آسمان بھی گر جائے گا، قیامت آ جائے گی۔
پھر فرمایا مجھے دیکھ رہے ہو نا، اللہ کا عذاب نہیں آئے گا جب تک میں ہوں، جب میں چلا گیا تو بڑے فتنے آئیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ جب تک تم روئے زمین پہ موجود ہو اللہ کی رحمت رہے گی، جب تم چلے جاؤ گے پھر زمین پہ فسادات ہی ہوں۔ صحابہ کرام ایسی ہستیاں تھیں کہ ان کی موجودگی میں اللہ ذوالجلال کی رحمت کے سائے رہتے تھے۔ حدیث کہتی ہے ایک وقت آئے گا لوگ کافر اور مسلمان آپس میں جنگ کرنے لگیں گے، پوچھیں گے کوئی صحابی تو نہیں ہے؟ مسلمان کہیں گے صحابی ہے، وہ دوڑ جائیں گے اللہ اسی پہ فتح دے دے۔ پھر پوچھیں گے کوئی تابعی تو نہیں ہے اگلی جنگ میں؟ کہیں گے ہاں جس نے صحابی کو دیکھا اور جس نے صحابی کے ساتھ وقت گزارا وہ ہے۔ یہ سن کے ہی دوڑ جائیں گے مسلمانوں کو فتح ہو جائے گی۔ صحیح بخاری کی روایت 3449 زندگی میں ایک مرتبہ ضرور پڑھیے گا۔ پھر جنگ ہوگی، لوگ پوچھیں گے کوئی تبا تابی تو نہیں ہے آپ کے لشکر میں جس نے تابی کو دیکھا، جس نے صحابی کو آگے دیکھا ہوگا؟ لوگ کہیں گے ہے، اسی پہ اللہ فتح دے دیں گے اور کافر دوڑ جائے گا، شکست کھا جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ روئے زمین پر سیدنا ابو بکر و عمر جیسا اللہ ذوالجلال نے اس امت میں پیدا ہی نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو بلایا اور کہا علی میں ایک بات آپ کو بتانے لگا ہوں، قیامت کا دن ہوگا، سیدہ کہول اہل الجنہ، اے علی، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 822 کہ قیامت میں انبیاء و رسول کے بعد اگر تمام بوڑھے جنتیوں کے سردار اور سرتاج ہوں گے تو ابو بکر و عمر ہوں گے۔ بتایا کس کو؟ اور صحابہ کو یہ حدیث بتائی کس نے؟ سیدنا علی رضی اللہ۔ منبر پہ کھڑے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، پوچھتے ہیں بتاؤ سب سے بہادر کون؟ بولنے والے نے کہا آپ۔ کہا ہاں، میں جب بھی دشمن کے مقابلے میں آیا ہوں میں نے انصاف کیا ہے، لیکن بتاؤ سب سے بہادر کون؟ خاموش۔ کہا میں بتاؤں کون ہے؟ سب سے بہادر وہ ہستی ہے جب بدر کے مقام پہ سارے لڑائی میں مشغول تھے، اکیلے اللہ کے رسول کے ارد گرد تلوار لے کے جو آنے والا قدم اٹھاتا تھا اس کے ٹکڑے کرنے والا بہادر تھا تو وہ سیدنا ابو بکر تھے۔ یہ گواہی کون دے رہے ہیں؟ سیدنا علی۔ سیدنا عمر شہید ہوئے ہیں اور سیدنا علی عبداللہ ابن عباس کے کندھے پہ اپنی کونیاں رکھ کے رو رہے کہتے ہیں میں بھی یہی چاہتا تھا کہ اللہ جس طرح دنیا میں اکٹھے رہے، اللہ کے رسول ابو بکر عمر، ان کو جنت میں بھی اسی طرح اکٹھے رکھنا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ سیدنا علی۔ کاش میں بھی آپ جیسا ہو جاؤں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ سیدنا علی۔ اسی لیے سیدنا علی نے اپنی بیٹی کا نکاح سیدنا عمر کے ساتھ کیا تھا۔ چادر ایک لیے رکھتے، پوچھتے یہ چادر کس کی آپ ہر وقت پہنے رکھتے ہیں؟ کہتے ہیں جانتے ہو یہ کس کی چادر ہے؟ یہ میرے دنیا میں سب سے پیارے دوست عمر نے مجھے دی ہے، وہ تو دنیا میں نہیں رہی، یہ ان کی نشانی ہے میرے پاس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات کہہ کے امت کو سمجھا دیا کہ ساری دنیا کے میں نے احسانات کا بدلہ چکا دیا، لیکن ابو بکر کے احسانات کا بدلہ قیامت کو میرا رب چکائے گا۔
15 آیتیں اللہ نے اتاری قرآن مجید میں تو عمر کی رائے کے مطابق سیدنا عثمان جن کے بارے میں 22 مرتبہ جنت کی ضمانت دی، سیدنا علی سے محبت کیوں نہ کریں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، لوگوں جنت میں شہزادے سارے نوجوانوں کے سردار ہوں گے تو سیدنا حسن و حسین ہوں گے، وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ لَهُمَا، لیکن یاد رکھنا ان دونوں بیٹوں سے باپ بہت بلند درجے پہ ہے، ان سے کیوں نہ محبت کی جائے۔ سیدۃ نساء اہل الجنہ، عورتوں میں اگر سرتاج ہوگی ساری عورتوں کی تو وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ہستی کے لیے دعائیں کی، اللہم علمہ الحساب وقہ العذاب واجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ معاویہ کو لکھائی اس میں صلاحیت عطا کر اور اسے حساب و کتاب سکھا دے، عذاب سے بچا دے، ہدایت یافتہ بنا دے اور اس کے ذریعے امت کو ہدایت دے۔ سیدنا معاویہ سے کیوں نہ محبت کریں؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سب سے پہلے سمندر میں جہاد کریں گے سب پہ جنت واجب ہے۔ پہلا غزوہ جو سمندر میں کرنے والے، بحری بیڑا بنانے والے، وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ کسی نے سوال کر دیا، سوال بھی کمال کا، سوال کیا عبداللہ ابن المبارک سے، اچھا یہ بتاؤ کہ سیدنا معاویہ افضل تھے کہ عمر بن عبدالعزیز؟ غور کیجئے، کہا سنو، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کے ساتھ چلتے، اللہ کے رسول کے ساتھ چلتے ہوئے جو گرد و غبار ان کے نتنوں میں گئی، وہ غبار بھی عمر بن عبدالعزیز سے 1000 گنا افضل ہے، کیونکہ وہ صحابی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اس لیے اگر کوئی یہ حصہ نہیں سمجھتا تو 3 باتیں یاد رکھیے گا۔ 7 لاکھ حدیثوں کے حافظ امام ابو زرع رازی کہتے ہیں اذا رأيت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول اللہ فاعلم انه زندیق، اگر تمہیں کوئی بندہ نظر آئے کہ وہ صحابہ کی نقائص بیان کرتا ہے، زبان درازی کرتا ہے، سمجھ لینا یہ زندیق ہے، بے دین ہے، کوئی بھی ہو۔ اور میں یہاں تنبیہ کروں گا آپ ساتھیوں سے، شوق تو آپ کے بھی اب پٹھے ہو چکے ہیں نا، میں اس لیے پنجابی بول رہا ہوں کہ تم نے پنجابی کے یہ واعظین کو سن کے صحابہ کی عظمت کو مٹانے کے لیے ایسے ایسے الفاظ سن لیتے ہیں، غیرت نہیں آتی کہ کس صحابی کے بارے میں یہ کیا بول رہا ہے۔ یہ اس لائق نہیں ہے کہ ان کو ممبر و محراب میں بٹھایا جائے۔ جو صحابہ کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے وہ چاہے کوئی بھی نسبت بیان کرے، صحابی کے بارے میں بد زبانی کرنے والا تو زندیق ہے، وہ آپ کا پیشوا کیسے ہو سکتا ہے؟ 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ امام احمد بن حنبل کہا کرتے تھے اذا رأيت الرجل يذكر اصحاب رسول اللہ بالسوء فاتهمه على الاسلام، جو صحابہ کے بارے میں بد زبانی کرتا نظر آئے، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں اس کے بارے میں، اس کے ایمان کے بارے میں تہمت لگاؤ، یہ مسلمان ہے کہ نہیں۔ ساتھ وہ لکھتے ہیں لا اراہ مسلمان، میں تو اس کو مسلمان نہیں سمجھتا۔ اور تم کہتے ہو کہ کیا اس کی طرز ہے، تم کہتے ہو کہ کیا کمال کا قصہ ہے یہ۔ آپ کو بھی اللہ کا خوف کھانا چاہیے، اس جگہ پہ بیٹھنے والوں کو خراب کرنے میں آپ کا بھی بڑا حصہ ہے، جب آپ یہ دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ بھلا اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، اسلام کے بارے میں جو زبان کھولتا ہے وہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ ممبر پہ اسے بٹھایا جائے۔ فوراً اٹھو،
کہو اس مسجد میں نظر نہ آؤ جس کے دل میں صحابہ کی عزت نہیں، وہ ہمارے نزدیک باعزت نہیں ہے۔ اس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فیصلے دے دیے، اور تم بڑی خدمتیں کرتے ہو اور کہتے ہو کہ لاؤ بھی ان کو، کہ یہ بڑا خوبصورت بولتا ہے۔ خوبصورت وہ بولتا ہے جو قرآن و حدیث کے مطابق بولتا ہے، جو اللہ کے احترام کی بات کرتا ہے، نبی کے احترام کی بات کرتا ہے، قرآن کے احترام کی بات کرتا ہے، اور اس قرآن کو امت تک پہنچانے والے صحابہ کے احترام کی بات کرتا ہے، اسلام کے احترام کی بات کرتا ہے۔ یہی ہماری عزت ہے۔ اسلام کے علاوہ ہمارا مقام اور ہماری قیمت کیا ہے؟ اللہ یہ بات سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ تو اپنے آپ کو اپ گریڈ کریں۔ محرم کا مہینہ ہے، نیا سال شروع ہوا ہے، اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ محرم کے مہینے میں کتنے کتنے بڑے کام ہوئے۔ سعد بن ابی وقاص نے محرم کے مہینے میں ہی شہر کوفہ آباد کیا تھا۔ آپ حیران ہوں گے کہ دعوت کا کام جو ہے بادشاہوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خط لکھے تھے کہ آ جاؤ دین کو قبول کر لو، ان خطوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط تھے جو دنیا کے کونے کونے میں محرم کے مہینے میں روانہ کیے گئے۔ تو ہمیں بھی تھوڑا سا دعوت میں آگے آنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو اسباق دیے ان میں ایک سبق یہ ہے کہ محرم کے مہینے میں اگر یہ تقدس والا مہینہ ہے تو متقی لوگوں کے احترام کو نہ چھوڑ، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ متقی لوگ یہ وہ لوگ ہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کائنات میں سب سے زیادہ عزت والے متقی ہیں۔ یہ محرم کا مہینہ پیغام دیتا ہے علم کا اور اہل علم کا احترام کیا کرو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت کے اندر جو علم والے کا احترام نہیں کرتا، جو بڑے کا احترام نہیں کرتا، چھوٹے پہ شفقت نہیں کرتا، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس مہینے کا یہ پیغام ہے، جب بھی کوئی بوڑھا شخص نظر آئے آگے بڑھ کے اس کی مدد کے لیے تیار ہو جاؤ، عزت و احترام دو، انصاف پسند حکمرانوں کے لیے دعائیں کرو، اور حاملین قرآن کو عزت دو۔ اس مہینے کا یہ پیغام ہے کہ کسی کمزور مسلمان کو کمزور نہ سمجھو، عزت دو، اس کی کمزوری سے ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ۔ ان اللہ تعالی لا یقدس امہ لا یعطون الضعیف منہم حقہ، اس امت کو اللہ کبھی عزت نہیں دیتی، اس امت کو اللہ ذوالجلال کبھی بھی عزت نہیں دیتے، نہ اس امت کو عزت ملتی ہے جو کمزوروں کا خیال نہیں کرتے۔ اس مہینے کا یہ پیغام ہے کہ اللہ کے رسول نے بھی اس مہینے میں روزے رکھے، آپ بھی روزے رکھیں، اور کم از کم 10 محرم کا روزہ ضرور رکھے۔ 1 سال کے گناہوں کی معافی مل جاتی ہے۔ اس مہینے کا یہ پیغام ہے کہ جس طرح بقیہ مہینوں میں بھی یہ حکم ہے، یہ سال کا پہلا مہینہ ہے، صبر کرنا سیکھیں۔ بے صبری جو ہے یہ اسلام کا حکم نہیں، بلکہ فرمایا الصبر کنز من کنوز الجنہ لا یعطیہ اللہ الا لعبد کریم عندہ۔ اللہ صبر دیتے ہی اس کو ہے جو اللہ کے ہاں باعزت ہوتا ہے۔ 7 حدیث صحیح بخاری اور مسلم کے من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، جس نے بے صبری کرتے ہوئے اپنے ہی چہرے کو پیٹنا شروع کر دیا، تھپیڑے مارتا ہے، گریبان چاک کرتا ہے، جاہلیت کے بول بولتا ہے، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔
اس مہینے کا پیغام یہ ہے کہ سال کا شروع ہے، پلاننگ کیجئے، ہم کسی کو گالی نہیں دیں گے۔ صحابی کو اللہ کے رسول نے فرمایا لا تسبن احد، کسی کو گالی نہ دینا، کیونکہ گالی تو شیطان کو دینا بھی جائز نہیں ہے۔ لا تسب الشیطان، اس سے بھی شیطان ہی راضی ہوتا ہے، بلکہ کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ صحابی کہتے ہیں جس دن سے میں نے حدیث سنی ہے ساری زندگی گزر گئی، میں نے کسی جانور کو بھی گالی نہیں دی۔ اس مہینے کا پیغام یہ ہے کہ لعن طعن کرنے سے بچو، کیونکہ لعنت کرنے والا قیامت کو سفارشی نہیں بنے گا۔ لعنت جب کوئی انسان کرتا ہے، لعنت آسمان کی طرف جاتی ہے، پھر دائیں پھر بائیں اور واپس پلٹ کے اسی شخص پہ پڑ جاتی ہے جو لعنت کرنے والا ہوتا ہے۔ اس مہینے کا پیغام ہے جھوٹ نہ بولو۔ اللہ کے رسول نے سچی دعوت اس مہینے میں لوگوں کو دی تھی، بادشاہوں کو، جو کفر پہ جھوٹ پہ قائم تھے ان کو سچ کی طرف بلایا، وہ ایمان ہے سچ۔ جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے، اور آج کا جھوٹ اور پہلا جھوٹ اس میں بھی بڑا فرق ہے۔ پہلے جھوٹ ہوتا تھا 10 لوگوں کے پاس، آج صحیح بخاری کی حدیث ثابت ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے دیکھا ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، فرشتہ لوہے کی سلاخ لیتا ہے، باچھوں میں ڈالتے ہوئے چیرتا ہوا گدی تک لے جاتا ہے، پھر ناک میں ڈالتا ہے، پھر آنکھ میں ڈالتا اور چیرتا ہوا گدی تک لے جاتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون سا بد نصیب ہے؟ جبریل نے جواب دیا یہ وہ جھوٹا انسان ہے، جھوٹ بولتا ہے، پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے۔ آج واٹس ایپ پہ کوئی بات لکھو، ٹویٹ کرو، فیس بک پہ جاتا ہے کہ نہیں پوری دنیا پہ؟ اس سے پہلے سمجھ نہیں آتی تھی کیسے جائے گا، آج ایک سیکنڈ میں یہ جھوٹ پہنچتا ہے۔ اللہ سے ڈر جاؤ، کوئی بات آئے تحقیق کر کے آگے بھیجا کرو، جو قرآن و حدیث کی بات ہو ویسے کوئی بات بھیجو گے اس جرم میں شریک ہو جاؤ۔ اس مہینے کا پیغام یہ ہے الزام مت لگاؤ کسی پر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافروں کو بھی سیدھی راہ دکھائی جو انبیاء پہ الزام لگاتے تھے، اور یہ حدیث یاد رکھیے گا صحیح الجامع کی 6196، جس نے کسی پہ تہمت بہتان الزام لگایا اس وقت تک جہنمیوں کے خون اور پیپ میں رکھا جائے گا قیامت کے دن، جب تک ثابت نہیں کر دے گا۔ ثابت نہ ہو سکا وَلَيْسَ بِخَارِجٍ، وہ جہنم سے نکل نہیں پائے گا۔ اس مہینے کا پیغام یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مسلمانوں کو سمجھایا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کسی پر بھی ظلم نہ کیجیے گا اور اپنے آپ پر بھی ظلم نہ کیجیے گا۔ کچھ لوگ بیچارے اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں، اپنی اولادوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، نہ جانے کس طرح وہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ ان کو بھی سمجھاؤ کہ قرآن نے بھی کہا ہے ظلم نہ کرو اپنی جانوں کے ساتھ۔ یہ ظلم ہے کہ انسان اپنے جسم کو زخمی کر دے، یہ ظلم ہے اپنی اولاد کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرے، اور یہ اس سے بڑا ظلم ہے کہ راستے بند کر دو اور کوئی مریض بیچارہ ہاسپٹل نہ پہنچ سکے، اور اس سے بڑا ظلم ہے جو روزانہ کمائی کے لیے نکلتا ہے اور وہ بیچارہ کمائی کرنے کے لیے جا ہی نہیں سکتا کیونکہ جگہ ہی کوئی نہیں ہے، اور سارے کے سارے رستے بلاک ہیں۔ یہ اس سے بڑا ظلم ہے جس کے بوڑھے والدین گھر میں بھوکے ہیں اور وہ توشہ لینے گیا ہے، گھر واپس نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ کے رسول کے صحابہ جہاد کر کے آئے، راستے میں پڑاؤ ڈالا، فرمایا جس نے راستہ بند کیا اس کا جہاد ہی نہیں ہے، جہاد ہی نہیں ہے، فتح یاب ہو کے آئے۔ یہ ادب سیکھنے چاہیے۔ اور میں ساتھ یہ کہوں گا اس مہینے میں امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے مؤقر اداروں کا ساتھ دیں، فتنے کا سبب نہ بنیں، فساد سے بچیں، امن کو پھیلانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ قیامت کے دن آپ کو جنت جو امن والی جگہ ہے نصیب فرمائے۔ اس مہینے کا آخری پیغام
جو امن کا درس دینے والی جگہ ہیں وہ مسجدیں ہیں۔ امن کا گہوارہ یہ ہے، ان مسجدوں کی عظمت کو سمجھیے، ان کی دیکھ بھال کیجیے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ اللہ جزائے خیر دے ہمارے اس بھائی کو جو انتظامیہ ہے یہاں کی، وہ ساتھیوں کے لیے اہتمام کرتے ہیں۔ ساتھیوں کی تعداد بڑھ جانے سے اوپر بھی ایک اور مزید جو ہے وہ حصہ تعمیر کیا جا رہا ہے، اس تعمیر میں اپنا حصہ ڈال کے اس نیت سے کہ رب کی رضا، کسی اور کی رضا نہیں، حاصل کیجئے۔ اور حدیث کہتی ہے جو ایک بٹیر کی جگہ تعمیر کرواتا ہے مسجد کی، اللہ جنت میں اس کا گھر پورا ہی بناتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔